العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 44واں سبق ہے جو الکوخ والقصر کے ایک پیراگراف پر مشتمل ہے. سید مصطفیٰ لطفی منفلوطی رحمہ اللہ مسلسل امیر و غریب، امیری اور فقیری کے مابین مقارنہ اور موازنہ کرتے چلے آ رہے ہیں. لکھتے ہیں: اما الفقیر فهو اسعد الناس عیشا وارواحهم بالا. فقیر لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند زندگی والا اور سب سے زیادہ راحت اور پرسکون دل والا ہے. اما شرط کے معنی کو متضمن ہے، فا اس کے جواب میں آتا ہے. اسعد، سعید یسعد سے اس میں تفضیل ہے، سعادت مند ہونا، خوشبخت ہونا. عیشن یہ تمیز ہے. ارواح، راحہ یا راح راحتن، راحت والا ہونا، پرسکون اور مطمئن ہونا. بال دل کو کہا جاتا ہے، پہلے بھی گزرا. الا اذا كان جاهلا مخدوعا يظن ان الغني اسعد منه حظا. مگر جب وہ جاہل اور فریب خوردہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ مالدار اس سے زیادہ خوشبخت ہے. جاہلاً کانا کی خبر ہے. مخدوع، خدع یخدع باب فتح سے اس میں مفعول کا صیغہ، فریب خوردہ جسے دھوکہ دیا گیا. اسعد یہ غنی کی ان کی خبر ہے، اور حظ تمیز ہے. حظ کی جمع حظوظ، حصہ، نصیب، مقدر. تو فرماتے ہیں کہ فقیر مالدار کے مقابلے میں زیادہ خوشبخت اور پرسکون اور مطمئن قلب و دل والا شخص ہے، اس لیے کہ مالدار جن جھمیلوں میں اور جن چیزوں میں پڑا ہوا ہے ان میں وہ نہیں. ہاں مگر خود ہی وہ فقیر یہ سمجھنے لگے کہ مالدار مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوشبخت ہے، تو یہ خود اس کی فریب خوردگی ہے اور اپنے آپ کو شقاوت میں ڈالنا ہے. اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے وارغد عیشن، اور زیادہ خوشگوار زندگی والا ہے. ارغد، رغید یرغد، رغد سے اس میں تفضیل ہے. ارغد عیشن سب سے زیادہ خوشگوار زندگی والا ہے. رغد العیش خوشگوار زندگی، فراخ اور آرام دہ زندگی. واسلج صدرن اور زیادہ ٹھنڈے سینے والا ہے. ثلج یثلج اور ثلج یثلج، نصرہ اور سمیہ سے ثلجن ثلوجن ٹھنڈا ہونا، اور ثلج الصدر مطمئن ہونا، راضی ہونا. واسلج صدرن زیادہ ٹھنڈے سینے والا ہے، زیادہ خوش مطمئن زندگی والا ہے. فَيَحْسُدُهُ عَلَى النِّعْمَةِ الَّتِي أَنْ أَسْبَغَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ. تو پھر مالدار سے اس نعمت کی بنا پر حسد کرتا ہے جس سے اللہ نے اس کو نوازا ہے. اسبغ یسبغ، اسباغ نعمت و خوشحالی کو مکمل کرنا، عطا فرمانا، زیادہ سے زیادہ آسودگی دینا. تو اسباغ کے معنی میں اکمال ہے، جیسے اسباغ الوضو، وضو کو مکمل کرنا، پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا. سابغ مکمل کے معنی میں ہے. وَيَجْلِسُ فِي كِسْرِ بَيْتِهِ جِلْسَةَ الْكَئِيبِ الْمَحْزُونِ، اور گھر کے کونے میں، گھر کے گوشے میں پریشان حال اور غم زدہ شخص کی طرح بیٹھ جاتا ہے. کسر کی جمع اکسار اور قصور، کونا، گوشہ. جلست فعلہ کے وزن پر نوعیت بتلانے کے لیے آتا ہے، مفعول مطلق
برائے نوعیت ہے یہاں پر۔ کئیب یک ابو کعابت سے ہے غم زدہ ہونا، تو کئیب کہیں گے غم زدہ، دل شکستہ، دلگیر شخص۔ یصعد الزفرۃ فالزفرہ، سانس پہ سانس لے، آہوں پر آہیں بھرے۔ صعد تصعید، چڑھانا، بلند کرنا، کھینچنا۔ زفرتن کی جمع زفر اور زفرات لمبی سانس کو کہا جاتا ہے، تو لمبی لمبی سانس لے، آہیں بھرے، افسوس کا اظہار کرے کہ میں اس جیسا نہیں ہوں، میری زندگی اس کے مقابلے میں بد مزہ ہے، تو یہ اس کا خود کا معاملہ ہے۔ وَيُرْسِلُ الْعَبْرَةَ فَالْعَبْرَةَ، اور آنسو پر آنسو بہائے۔ ارسل ارسال، بھیجنا، چھوڑنا، بہانا۔ عبرہ کی جمع عبرات، آنسو۔ فائی عاطفہ ہے، اس لیے معطوف علیہ کا اعراب ایک ہی ہے۔ آگے فرما رہے وَلَوْلَا جَهْلُهُ وَبَلَاهَةُ عَقْلِهِ لَعَلِمَ أَنْ رُبَّ صَاحِبِ قَصْرٍ يَتَمَنَّى كُوخَ الْفَقِيرِ وَعِيشَهُ، اگر اس کی جہالت اور کم عقلی نہ ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ بہت سارے محلات والے فقیر کی جھونپڑی اور اس کی زندگی کے متمنی ہیں۔ بلاہت، یہ بلیہ یبلہ، بلہن و بلاہت بیوقوف ہونا۔ ابلہ بیوقوف، کم عقل شخص کو کہا جاتا ہے۔ رجل ابلہ، جس کی جمع بلہن آتی ہے، قوم بلہن، بیوقوف کم عقل لوگ۔ لعلمہ، یہ لولا کا جواب ہے، تو اسے معلوم ہوتا۔ ان مصدریہ ہے، آگے کے پورے جملے کو مصدر کی تعویل میں کر کے عالمہ کا مفعول بھی بنائے گا۔ ربا حروف جارہ میں سے ہے جو جر دیتا ہے اور تکثیر و تقلیل کے معنی دیتا ہے، سیاق و سباق سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ بہت سے، رب صاحب قصر، بہت سے محل والے، یتمنا، تمنا، یتمنا تمنین، امید کرنا، تمنا اور آرزو کرنا، تو بہت سارے محل والے فقیر کی جھونپڑی اور اس کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں اصل سکون کا ملنا ہے۔ اگر مال و دولت کی فراوانی ہے، بلند و بالا محل ہے، لیکن زندگی میں سکون اور راحت نہیں ہے تو پھر وہ محلات کسی کام کے نہیں۔ اور مالداروں کا اکثر یہی حال ہوتا ہے، جو اپنے مال و دولت کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کی زندگی سے لطف و سکون رخصت ہو جاتا ہے، دوائیاں کھا کھا کے وہ نیند کرتے ہیں۔ تو ایسے مالدار فقیر کی جھونپڑی اور اس کی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ السِّرَاجَ الضَّعِيفَ الَّذِي لَا يَكَادُ يُنِيرُ نَفْسَهُ أَسْطَعُ ذُبَالًا وَأَكْثَرُ لَأْلَأً، اور بہت سے مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور چراغ جو خود اپنے آپ کو روشن کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ زیادہ بلند روشنی والا اور زیادہ چمک والا ہے، وہ زیادہ بلند روشنی اور زیادہ چمک والا ہے۔ سراج کی جمع سرج، چراغ، اور ضعیف اس کی صیغت ہے۔ السراج ضعیف، کمزور سا چراغ، ٹمٹماتا دیا۔ لا یکاد ینیر انارا، ینیر انارا روشن کردہ، وہ اپنے آپ کو روشن کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو انا کی خبر ہے اسطع ذبالا، سطع یسطع سطعا، بلند ہونا۔ ذبال بتی کو کہا جاتا ہے، چراغ میں جو بتی ہوتی ہے اس کو، اس کا مفرد ذبالتن ہے، اور ذبالہ کی دو جمعیں ہیں، ایک ذبالن تائے وحدت کے حذف کے ساتھ، اور دوسری ذبالات، بتی۔ اس کی بتی زیادہ بلند ہے، جس کا ہم نے حاصل ترجمہ کیا، وہ زیادہ روشن ہے۔ وَأَكْثَرُ لَأْلَأَ، لَأْلَأ چمک کو کہا جاتا ہے۔ باب تفاعل میں
اس کا فعل آتا ہے تلألأ یتلألأ تلألؤا، روشن ہونا، چمکنا۔ تو یرا وہ سمجھتا ہے کہ وہ کمزور سا دیا، وہ کمزور چراغ جو خود اپنے آپ کو روشن کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، زیادہ روشنی والا اور زیادہ چمک والا ہے۔ من تلک الشموع الباہرات التي تأتلق بین یدیہ، ان روشنیوں سے، ان خیرہ کر دینے والی روشنیوں سے جو اس کے سامنے چمکتی ہیں، بین یدیہ اس کے سامنے یعنی مالدار کے سامنے۔ شموع پہلے بھی گزرا، شمع کی جمع ہے، شمع روشنی، بلب۔ باہرات یہ باہر یبہرو سے اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے، باہر یبہرو کا معنی چکا چوند کر دینا، خیرہ کر دینا۔ اور اگر باہرا نظراءہ یا کرنہ ہو تو فائق اور برتر ہونا۔ ائتلق یأتلق ائتلاق، چمکنا، ائتلق البرق بجلی چمکی۔ تو اور بہت سے مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور دیا، ٹمٹماتا چراغ ان خیرہ کر دینے والی، چکا چوند کر دینے والی روشنیوں سے کہیں زیادہ روشن ہے جو مالدار کے سامنے چمک رہی ہیں۔ وَأَنَّ تِلْكَ الْحَشِيَّةَ مِنَ الشَّعْرِ أَوِ الْوَبْرِ أَنْعَمُ مَلْمَسًا وَأَلْيَنُ مَضْجَعًا من وسائد الحریر ونضائد الدیباج، اور بالوں اور اون کی وہ گدی، اور بال اور اون کی وہ گدی زیادہ نرم، چھونے میں زیادہ نرم اور لیٹنے میں زیادہ آرام دہ ہے ریشم کے تکیوں اور دیباج کے گاؤ تکیوں سے۔ حشیۃ کی جمع حشایا، الفراش المحشو، جس میں اون یا روئی وغیرہ بھری گئی ہو، گادی سے ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ گدا، شعر کی جمع اشعار، بال۔ وبر کی جمع اوبار، وبر روئی کو یا اون وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اونٹ یا خرگوش وغیرہ کے جو نرم بال ہوتے ہیں، روا جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو وبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل الوبر دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے۔ بیت مدر ولا وبر، شہر اور دیہات، بیت مدر ولا وبر، تو دیہاتیوں کے مکانات چونکہ خیمے ٹائپ ہوا کرتے تھے، اس طریقے کے جو اون وغیرہ سے بنائے ہوئے کپڑے تھے ان کے ذریعے وہ خیمے تیار ہوتے تھے، اس لیے ان کو اہل الوبر دیہاتی لوگ کہا جاتا۔ تو فرما رہے ہیں کہ انعم ملمسن، یہ ان کی خبر ہے، ان تلک الحشیۃ من الشعر او الوبر۔ انعم، نعوم ینعم، نعومتا نرم ہونا، زیادہ نرم ہے، ملمسن چھونے میں، لمس یلمس لمس چھونا، وَأَلْيَنُ مَضْجَعًا، اور زیادہ نرم ہے، زیادہ ملائم ہے، مضجعًا لیٹنے میں، مضجع لیٹنا۔ وسائد وسادہ کی جمع ہے تکیہ۔ نضائد یہ بھی ندیدہ کی جمع، اس کے معنی بھی تکیہ، گاؤ تکیہ۔ دیباج، دیباج ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جس کا تانا بانا ریشم کا ہو۔ ضرب من الثیاب صداہ ولحمتہ حریر، جس کا تانا بانا ریشم کا ہو۔ اسی طریقے سے سلک کو کہا جاتا ہے، یا گولڈ ٹسر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو دیباج کہا جاتا ہے۔ یہ معرب ہے، فارسی لفظ دیباج سے عربی میں آ کے دیباج بنا ہے۔ اسی سے دیباجۃ الکتاب ہے، کتاب کا جو دیپاچہ ہوتا ہے، کتاب کا جو مقدمہ یا سر ورق ہوتا ہے، اس کو دیباجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ تِلْكَ الْحَشِيَّ مِنَ الشَّعْرِ أَوِ الْوَبْرِ، اور بالوں یا اون کی وہ گادی، وہ گدا
چھونے میں زیادہ نرم اور لیٹنے میں زیادہ ملائم اور آرام دہ ہے ریشم کے تکیوں اور دیباج کے گاؤ تکیوں سے۔ آگے لکھتے ہیں وَلَقَدْ بَلَغَ الضَّعْفُ وَصِغَرُ النَّفْسِ بِكَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ أَنَّهُمْ يَحْفِلُونَ بِالْأَغْنِيَاءِ لِأَنَّهُمْ أَغْنِيَاء۔ کمزوری اور کم ظرفی بعض لوگوں میں یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ مالداروں کی پرواہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں، مالداروں کی آہ و بھگت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں۔ بلغ الضعف و صغر النفس، صغر النفس کم ظرفی کو کہا جاتا ہے، صغر یصغر صغرا چھوٹا ہونا، کمزور ہونا، تو صغر النفس کم ظرفی، اور صغیر النفس کم ظرف شخص جو جلدی متاثر ہو جائے، تھوڑی سی چیز دیکھ کر رال ٹپکانے لگے، تو بہترین تعبیر ہے بلغ الضعف وصغر النفس بکثیر من الناس، بہت سے لوگوں میں کمزوری اور کم ظرفی اس حد کو پہنچ گئی ہے انہم یحفلون بالاغنیاء، حفل یحفل حفلا بالشیء، پرواہ کرنا، آؤ بھگت کرنا، بھاؤ دینا، مالداروں کی پرواہ کرتے ہیں، ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، لأنہم اغنیاء، فقط اس لیے کہ وہ مالدار ہیں، وَإِنْ كَانُوا لَا يَنَالُونَ مِنْهُمْ مَا يَبُلُّ غُلَّةً أَوْ يُسِيغُ غُصَّةً، گرچہ انہیں مالداروں کی طرف سے اتنی چیز بھی میسر نہ آئے جو ان کی پیاس کو بجھا سکے یا حلق میں لگے ہوئے پھندے کو اتار سکے۔ ما ینالون کا مفعول بہ ہے، بل یبل بلن بللن بلالن، پانی وغیرہ سے تر کرنا، اور غلہ پہلے بھی گزرا ہے، غلتن کی جمع غلل، پیاس کی شدت، گرمی وغیرہ سے جو پیاس آدمی پر طاری ہوتی ہے اس کی شدت کو غلہ کہا جاتا ہے۔ تو ما یبل غلتن، جو پیاس بجھا سکے، یعنی کچھ بھی انہیں مالداروں سے نہیں ملتا، 2 پیسے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی مالداروں کو بھاؤ دیتے ہیں، مالداروں کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو بل یبل تر کرنا، بلال تر کرنے والی چیز پانی وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے سأبلها ببلالها، میں کچھ تو تر کروں گا، یعنی کچھ تو فائدہ پہنچاؤں گا، ایک طویل حدیث ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یصیغ غصۃً، یا حلق میں لگے ہوئے پھندے کو اتار سکے، غصۃ کی جمع غصص، حلق کا پھندا، کوئی روکھا سوکھا جو لقمہ کھایا حلق میں پھنس گیا تو اس کو تر کرنے کے لیے، اس کو اتارنے کے لیے تھوڑا سا پانی یا دودھ وغیرہ اتنا بھی ان کو میسر نہیں آتا، پھر بھی وہ ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اساغ یصیغ اساغۃً، آسانی کے ساتھ حلق سے اتار دینا۔ تو بہترین تعبیریں ہیں، بالکل کوئی فائدہ نہ ہونے کو اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ما یبل غلۃً او یصیغ غصۃً، وہ تھوڑی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا اور نہ حلق میں لگے ہوئے پھندے کو اتار سکتا ہے۔ تو مالداروں کو معزز اور مکرم سمجھنے کی بالآخر وجہ کیا ہے؟ تو عزت نفس اور غیرت اور حمیت بہت بڑی چیز ہے۔ اصل احساس کمتری میں شکار ہو کر غریب اپنے آپ کو گھٹیا اور نچلا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ احساس کمتری ختم ہو جائے تو سارے برابر لگیں گے۔ تو تقدیر خداوندی پر راضی ہونا چاہیے، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس کو گھمنڈ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غریبوں کا، فقیروں کا خیال کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی تھے، لیکن ان کے غنا، ان کے غنی ہونے نے ان کو بار بار جنت کی بشارتیں دلوائی۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو مالی اعتبار سے تنگی کا سامنا ہے تو اس کو کم ظرف، اسی طریقے سے حریص اور لالچی نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے جس حالت میں اس کو رکھا ہے
اسی حالت پر راضی رہنا چاہیے، تو پھر اس کی جھونپڑی لوگوں کے محلات سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اصل معاملہ جو ہے یہ قلب کا معاملہ ہے۔ دل اگر اس کو مطمئن کر لیا جائے، اس کو سمجھا دیا جائے کہ مالداری، پیسے کا کم زیادہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو ہم اس پر رال نہ ٹپکائیں، ہمارا جی نہ للچائے۔ رضینا قسمت الجباری فینا، حق تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.